الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد باری تعالی ہے والذین جاہدوا فینا. وہ لوگ جو میری ذاتی رضا کے لیے، میری ذات کے قرب کو پانے کے لیے، میری ذاتی خوشنودی کے لیے محنت کرتے ہیں. جاہدو مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. لنہدینہم سبلنا. ان کے لیے ہم اپنے راستے واضح کر دیتے ہیں، انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. بہت نازک معاملہ ارشاد فرمایا گیا اس آیہ کریمہ میں. انتہائی نازک معاملہ ہے. جد و جہد تو ہر کوئی کرتا ہے، محنت و مشقت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس پہ یہ شرط کہ فینا، اسے بہت نازک بنا دیتی ہے. انسان اس دار دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے تو اسے پیار کرنے والے والدین کی گود مل جاتی ہے. خوراک کے لیے ماں کا دودھ میسر ہو جاتا ہے. حفاظت کے لیے ماں جیسی محبت کرنے والی، پیار کرنے والی ہستی میسر ہو جاتی ہے. باپ جیسا مضبوط و توانا ایک فرد میسر ہو جاتا ہے جو اپنی جان لٹا کر بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، محنت کر کے کما کے لاتا ہے، بھوکا سو جائے تو بھی بچے کو کھلاتا ہے. جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو کیا کبھی اس نے سوچا ہے کہ میں ایک نئے ملک میں آیا، ایک نئی جگہ آیا، وجود کہاں سے آیا، روح کہاں سے آئی، یہ سارا انتظام میرے لیے کس نے کر رکھا تھا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. کیا سوچنا نہیں چاہیے؟ آپ ایک نئے ملک میں جاتے ہیں، داخل ہوتے ہی آپ کو گھر مل جاتا ہے، پیار کرنے والی ماں مل جاتی ہے، شفیق باپ مل جاتا ہے، بہن بھائی مل جاتے ہیں، لباس میسر آ جاتا ہے، غذا میسر آ جاتا ہے، تحفظ میسر آ جاتا ہے. تو آپ یہاں سے کسی ملک میں بھی جائیں، وہاں یہ ساری چیزیں مل جائیں تو کیا آپ سوچیں گے نہیں کہ یہ سارا انتظام کس نے کیا؟ کون ہے اتنا مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ کون ہے جسے میری اتنی نگہداشت کی اور میرے لیے اتنے انتظام کر دی؟ بدنصیبی یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں میں کھو جاتا ہے، نعمتیں عطا کرنے والی کی طرف نہیں دیتا. بدنصیبی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ورنہ وہ ایک نئے گھر میں آیا تھا، پردیس میں آیا تھا،
بدن کو تو چلو خاکی ذرات سے نکل کر ایک وجود میں آ گئے، لیکن روح تو بڑا لمبا سفر کر کے آئی۔ کہاں عالم امر، کہاں یہ خاکی ذرات، اور بدن میں روح نہ ہوتی تو بدن نے تو محسوس بھی کچھ نہیں کرنا، بدن تو محض مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ روح نے اسے حیات بخشی اور اس قابل بنا دیا کہ وہ محسوس کرے۔ تو جب اس نئی دنیا میں آتا ہے، چلو بچہ ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، بڑا ہوتا ہے، لڑکپن گزرتا ہے، بالغ ہوتا ہے، شعور آتا ہے، کیا اسے بلوغت کے وقت شعور بالغ ہو جائے تو اسے سوچنا نہیں چاہیے کہ میرے آنے سے پہلے میرے لیے اتنا انتظام کس نے کیا؟ تب اس کی نگاہ اس ہستی پہ پہنچتی ہے جو ایک ایک بندے کے لیے یہ سارا اہتمام کرتا۔ پھر ایک عجیب سی طلب پیدا ہوتی ہے۔ بہت اعلیٰ مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اولی العزم رسول تھے، انبیاء افضل ترین ہستیاں ہیں، پھر ان میں بھی فضیلت رسولوں کی ہے، پھر رسولوں میں بھی فضیلت اولی العزم رسولوں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسولوں میں سے تھے، پھر براہ راست کلام باری نصیب ہوا، اللہ سے بات کرنا نصیب ہوا۔ ایک انسانی مزاج ہے، ایک کیفیت پیدا ہو گئی، بہت قرب ہے، ذاتی کلام سن رہا ہوں، براہ راست گزارشات، لیکن رب ارنی انظر الیک، اب تو دل چاہتا ہے آپ کو دیکھو۔ اگر نبی رسول اولی العزم رسول کی طبیعت بے قرار ہو سکتی ہے، جنہیں سب سے زیادہ اپنے مزاج پہ کنٹرول عطا فرماتا ہے اللہ، وہاں بے قراری آ سکتی ہے، تو ہم میں کیوں نہیں آتی کہ کس نے ہمارے لیے اتنا انتظام کر دیا؟ کون ہے وہ؟ اسے جانے تو صحیح۔ کبھی ہم میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ دیکھیں تو صحیح، اس کا جمال جہاں آرا کبھی دیکھنا نصیب ہو۔ تو یہ جذبہ جو ہے، یہ تصوف ہے۔ مالک کی جستجو، محسن کی تلاش، محسن سے وصال، اس کی بارگاہ میں حاضری، اس کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کی طلب، یہ تصوف۔ اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے اور دنیا کے جمیلوں میں سے اتنا شعور دے دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت کر، سن سنا کر صحیح، کیونکہ معرفت الہی کی طرح معرفت نبوت بھی بڑی کٹھن منزل ہے۔ ماننا اور بات ہے، پہچاننا اور بات ہے۔ ماننا اسلام ہے، پہچاننا تصوف ہے۔ ہم نے سنا بزرگوں سے، والدین سے، والدین ایک عجیب ہستی ہے، والدین کے ذمہ جہاں ہمارا تحفظ ہے، ہماری بیماری صحت کا، ہماری روزی، ہمارے کھانے پینے کا، ہمارے لباس کا، ہماری تربیت کا، وہاں والدین کے ذمہ یہ بھی ہے کہ ساتھ ہمارے اس شعور کو بھی بیدار کریں کہ یہ والدین بھی کس نے دیے، یہ نعمتیں کون دے رہا۔ اگر نہیں کرتے تو اس کا انہیں جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ۔ والدین سے سن کر، معاشرے میں دیکھ کر، علماء سے سن کر ہم نے مان لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
توفیق عمل ہو گئی، غلطیاں ہوئیں توبہ کر لی، رجوع اللہ کر لیا، نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ جیت گیا۔ اتنا نجات کے لیے کافی ہے۔ اس سے آگے کہ یہ نجات دی کس نے، کون ہے وہ، کیسا ہے وہ، مجھ سے اتنی محبت کی اس نے، تو جواب میں محبت کا جواب کیا میں محبت سے دے سکتا ہوں؟ اس نے مجھ سے اتنا پیار کیا، میں اس کا کوئی کروڑواں حصہ بھی پیار دے سکتا ہوں اسے؟ یہ طلب جب بن جائے تو یہ وہ اس ایمان ہے، اسلام ہے، نجات ہے۔ نجات پا جانے والا کامیاب قرار دیا اللہ نے، دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، جیت گیا۔ جیت جانا، جنت میں داخل ہو جانا ایک اور بات ہے، اور قرب کی تمنا، وصال کی تمنا، دیدار کی آرزو ایک دوسری بات۔ ہم دنیا میں گزارا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، عزت و احترام بھی ایک دوسرے کا کرتے ہیں، لحاظ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی ہستی کوئی ہستی ایسی ہوتی ہے جس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں۔ اچھے تعلقات اپنی جگہ، محبت کی بات الگ ہے۔ اچھے تعلقات سے ہم گھر میں، خاندان میں، برادری میں بسر کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جب کسی سے محبت ہوتی ہے، ماں سے، باپ سے، بہن سے، بیوی سے، دوست سے، محبت کی بات الگ ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس میں کوئی گنتی، کوئی شمار، کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ اس نے کیا لیا، مجھے کیا ملا، اگر محبت ہے تو حساب کتاب جو ہو گیا ٹھیک ہے۔ رشتے ہیں تو حساب ہوگا، بھائی بھائی سے کرے گا، اولاد ماں باپ سے کرے گی، والدین اولاد سے کریں گے، تمہاری اتنی تنخواہ ہے، تم نے اتنا کمایا، تم نے کتنا رکھا، مجھے کیا دیا، تمہارا مکان ہے اس میں میرا کون سا حصہ ہے، کمرہ میرے لیے، یہ ساری باتیں اچھے تعلقات میں ہوں گی۔ بلکہ بعض اوقات یہ حساب کتاب اچھے تعلقات کو برائی کے خانے میں لے جاتا۔ محبت میں حساب کتاب نہیں ہے۔ اور یہ ایک جذبہ ہے، بیان کرنے سے، سمجھانے سے، پڑھانے سے نہیں آتا، یہ کرنے سے سمجھ آتی ہے۔ کسی عرب شاعر نے اس کی تعبیر یوں کی ہے، ایک مصرع ہی مجھے یاد رہ گیا، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا محبوب کا غلام بن جاتا ہے، بس کیوں اور کیسے نہیں رہتا۔ یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے، اردو میں کسی نے کہا تھا محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا۔ محبت میں کیوں اور کیسے کوئی نہیں ہوتا، حساب کتاب کوئی نہیں ہوتا، ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرے لیے کیا ہے، آپ کس طرح راضی ہیں، مجھ پہ آپ کس بات پہ خوش ہیں، بس ٹھیک ہے۔
فإن المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ تو مان لینا اچھی بات، نجات کے لیے کافی، الحمدللہ۔ اللہ تمام مسلمانوں کا ایمان قبول فرمائے، سب کی خطائیں معاف فرمائے، سب کو جنت نصیب فرمائے۔ لیکن بھائی اس ماننے سے آگے بڑھ کر یہ جستجو کہ یہ ہے کون، یہ کیسا ہے، کبھی اسے دیکھوں، میں بھی اس کی بارگاہ میں حاضری تو دوں، میں اسے سجدے تو کرتا رہا، کبھی دیکھ کر سر جھکا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تصوف مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے، یہ ہونی چاہیے۔ ہمیں مشکل اس لیے لگتے کہ ہمارے مزاج بگڑ گئے، ہماری بنیادی غذا ہے گندم کا آٹا، کہیں چاول بنیادی غذا ہے، لیکن عموماً دنیا پہ گندم بنیادی غذا ہے۔ جسے بخار ہو جائے، تپے مہر کا ہو جائے، اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اسے کھانا تو وہ کہتا ہے کڑوا ہے۔ بھئی آج گندم کڑوی ہو گئی، ساری عمر کھاتے رہے، گندم کڑوی نہیں ہوئی، اس کا مزاج بگڑ گیا۔ تصوف مشکل نہیں ہوا، ہمارے مزاج بگڑ گئے۔ ورنہ بنیادی بات جو تعلیم فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھی، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان پر پیش فرماتے۔ جو قبول کرتا ہے وہ یزکیہم، سب سے پہلے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تزکیے کے بعد انہیں قرآن اور قرآن کے معنی کی تعلیم، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت میں حدیث شریف آ جاتی ہے جو ساری قرآن کی تفسیر ہے، آپ کا ارشاد اور آپ کا قول مبارک بھی اور آپ کا عمل بھی، عمل آپ کا عملی تفسیر ہے قرآن کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے عرض کیا گیا کہ آپ حضور کے اخلاق عالیہ کی کوئی بات بتائیں، آپ کوئی واقعہ سنائیں حضور کے۔ آپ نے مختصر سا جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق عالیہ قرآن تھے، قرآن پڑھتے جاؤ، جو کرنے کا کہتے ہیں حضور وہی کرتے تھے، جہاں سے روک دیتے ہیں وہاں روک۔ تو آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ تو گویا جو ایمان لاتا اسے حضور اسی وقت صوفی بنا دیتے۔ بڑی تعبیریں لکھی گئیں، یہ صوف کا کپڑا پہنتے تھے تینوں صوفی کہتے ہیں، یہ وہ کرتے تھے یہ کرتے، لیکن قرآن کریم کا یہ جو لفظ ہے وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے تھے، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ان کے دل کی صفائی کرتے تھے، ان کے قلوب کی صفائی کرتے تھے۔ اس صفائی کرنے کو، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ تصوف۔ تصوف کا معنی کیا ہے؟ صفائی کرنا، اس میں فاعل بن جاتا ہے صفائی سے، صفا سے اس میں فاعل بنائیں گے تو تصوف بنے گا صفائی کرنا۔ تو پھر اس میں صوف ووف کہاں آ گئے بھائی؟ یہ صوف چوف سے تصوف نہیں ہے، یہ صفائی قلب سے ہے۔ اور قرآن کریم کا باہر کی دنیا میں جو پہلا ترجمہ ہوا، فارس کی سلطنت فتح ہوئی، اور فارس میں بڑے بڑے عظیم انسان، بڑے عظیم مسلمان، بڑے بڑے عظیم اولیاء اللہ، بڑے بڑے عظیم علماء، فقہا۔ تو قرآن کا جو ترجمہ فارس میں کیا گیا، بالکل بعین ہی صحیح تزکیہ کے نیچے تصوف لکھ دیا۔ اس کی باقی تعبیریں تلاش کرنا دور از کار بات ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لاتا ہے، پہلے اسے صوفی بنا دیتے،
پھر اسے قرآن سکھاتے ہیں، پھر اسے قرآن کے معانی سکھاتے ہیں۔ یہ فرائض نبوت میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، نبوت کے فرائض میں سے ہے۔ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، 4 فرائض نبوت قرآن نے بیان فرمایا۔ اب ظاہری طور پر آپ دیکھ لیں کہ جس نے ایک نگاہ کی وہ صحابی ہو گیا۔ صحابیت کیا ہے؟ سارے تصوف کی انتہا ہے، نبوت سے نیچے سب سے اعلیٰ مقام۔ صحابیت کی چھت سے نبوت کے فرش کی ابتدا ہو جاتی ہے، جہاں صحابیت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ہر آنے والے کو ایک نگاہ میں صحابی بنا دیا، وہ مرد تھا، عورت تھی، بچہ تھا، بوڑھا تھا۔ اس کے بعد وہ تو کام تو ایک نگاہ میں ہو گیا۔ کسی نے کہا تھا من سی پا رہے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں۔ کوئی گاہک ہو تو میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں۔ بے گفتہ قیمتش، کسی نے پوچھا کتنے میں دو گے؟ گفتم نگاہ ہے، کسی نے قیمت پوچھی، میں نے کہا ایک نگاہ کے صدقے دے دوں، کوئی نگاہ کرم ہو جائے، میرا دل خرید لو۔ بے گفتہ کم ترش، تو اس نے کہا کچھ اس میں بڑھاؤ گھٹاؤ، بھائی منہ مانگی قیمت کون دیتا ہے؟ بے گفتہ کم ترش، گفتم کے گاہ، یار زندگی میں کوئی نگاہ صحیح، جس سے زندگی میں ایک نگاہ مصطفی نصیب ہو گئی، وہ شرف صحابیت پہ سرفراز ہو گیا، تصوف کی انتہا پہ پہنچ گیا۔ تابعین اس سے پیچھے رہ گئے، تبع تابعین پیچھے رہ گئے، اولیاء اللہ کی تو بات ہی کیا، اس کی جوتیوں کی خاکوں کو بھی نہیں پہنچتی۔ تو تصوف مشکل ہے، یہ تصوف آسان ترین کام ہے، سب سے پہلا کام۔ ہر آنے والا بارگاہ رسالت میں تصوف کی انتہا پر پہنچ گیا، ایک نگاہ کے صدقے من سی پارے دل می فروشم، بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ، بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہ۔ کبھی زندگی میں ایک نگاہ صحیح۔ اب اس بات کو اس سے جوڑیے کہ آنکھ کھلے، ہوش آئے، دماغ جاگے، بلوغت آئے، تو کیا بندے کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں کہاں سے آیا؟ یہ وطن میرا تو نہیں تھا، میں نے یہاں رہنا بھی نہیں ہے، اسے چھوڑ کر پھر چلے جانا ہے۔ میں چند سالوں، چند دنوں کی، چند مہینوں کے لیے آیا ہوں، تو مجھے بھیجا کس نے؟ اور جس نے بھیجا وہ مجھے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے میرے لیے انتظام کتنا کیا، کتنی نعمتیں یہاں بکھیر دیں۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو میں نے پیدا کیا تمہاری خدمت کے لیے۔ کچھ چیزوں کو تم جانتے ہو، کچھ کو جانتے ہی۔ ہمیں سانپ بہت برا لگتا ہے، جہاں چاول کاشت ہوتا ہے، جن ملکوں میں وہاں بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں اور بڑے زہریلے ہوتے ہیں، لوگ انہیں مارتے نہیں، پالتے ہیں، کہتے ہیں رہنے دو۔ وہ چاول کے کھیتوں میں پھرتے رہتے ہیں، چاول کے کھیت کا دشمن ہے چوہا، وہ زمین میں سوراخ کرتا ہے، پانی نکل کر چلا جاتا ہے، چاول سوکھ جاتا ہے، وہ سانپ چوہوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو وہ چاول کے کاشتکار ان سانپوں کو مالتے نہیں بلکہ پالتے ہیں، چھیڑتے نہیں ان سے، ان کے گھروں میں بھی آئیں تو نکال دیتے ہیں، گھر سے نکل جاؤ، لاٹھی مارتے نہیں، چھیڑ چھاڑ کر باہر کر دیتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ چین میں ایک دفعہ ایک تحریک چلی کہ فصلیں چڑیاں کھا جاتی ہیں، تو چڑیوں کو مار دیا ہے۔ چین والے ہیں تو جس کام میں لگ جائیں جنوں کی طرح کرتے ہیں، ہر بندہ اس شکار پہ لگ گیا، ٹرکوں کے ٹرک چڑیاں مار کر پھینک دی۔ اس سال جو فصل ہوئی ہوئے پہلے سے بہت کم تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ان کا فصل کو کیڑے کھا گئے۔ چڑیاں کیڑوں کو کھا جاتی تھی،
چڑیاں مار دی گئی تو کیڑوں نے فصل تباہ کر دی، گویا ان کا ہونا بھی ضروری تھا، وہ آپ کی خدمت پہ لگی ہوئی۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، زمین پر جو کچھ میں نے پیدا کیا اے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے، تیری خدمت کر رہا۔ تو کیا بندہ کبھی سوچے نہیں کہ وہ کون ہے، کیسی ہستی ہے؟ اسے اگر اللہ کرے والدین نیک مل جائیں تو وہ مان لیتا ہے، اسے منوا دیتے ہیں، پھر بالغ و صحبت اچھی مل جائے تو مان لیتا ہے۔ ماننا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں بہت کمزور ہوں، نہیں مانوں گا تو مار پڑے گی، مان لو۔ نجات کے لیے یہ بھی کافی ہے، مان تو لیا، لیکن بھائی نجات بڑی نعمت ہے، نجات ہے، اس کی بارگاہ کا قرب الگ بات۔ میری ایک نعت کا شعر ہے، تیری طاعت میں ہے لطف زندگی بے شک فقیر، تیری طاعت میں ہے لطف زندگی بے شک فقیر، کیف آگی لذت درد نہانی اور ہے۔ مان لینا، اطاعت کر لینا نجات کے لیے کافی ہے، لیکن وصال کی لذتیں اور ہیں، وہ بات اور ہے۔ میں ایک ولی اللہ کے حالات پڑھ رہا تھا، ان پر کسی نے سوال کر دیا کہ میدان حشر میں اگر اللہ آپ پر اتنا راضی ہو کہ آپ سے پوچھ لے کہ کیا چاہتے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگی میں کہوں گا مجھے سب سے نچلے دوزخ میں بھیج۔ بندہ حیران ہو گیا کہ حضرت ساری عمر لوگ نجات کے لیے محنت کرتے ہیں، جنت جانے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو آپ جہنم کے بیوں نچلے خانے میں چلے جائیں۔ فرمایا تو نہیں جانتا، اگر اللہ نے مجھے وہاں بھیج دیا تو میں نے ایک ضرب لگائی اللہ تو ساری جہنموں کے پرخچے اڑ جائیں گے، ساری دنیا کی جان چھوٹ جائے گی، ساری دنیا کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہوگا کیا یہ اللہ جانے۔ بندے کے اللہ سے تعلق پر کتنا تعلق ہے اور اس پر کیا کیا امیدیں توقعات استوار ہیں، ذرا اس کو دیکھیے۔ نجات ہے جنت جانے کے لیے محنت، تصوف ہے اللہ کو پانے کے لیے محنت، اور یہ بنیاد ہے۔ ہمیں عجیب اس لیے لگتا ہے کہ مرور زمانہ نے، یہ زمانہ بڑی ظالم شے ہے، یہ زخموں کو مندمل کر دیتا ہے، یادوں کو بھلا دیتا ہے، تعلقات کو مسمار کر دیتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہم جن کے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اور بہت کم ہے کوئی خوش نصیب جسے یاد بھی رہ جائے، یاد بھی نہیں رہتا۔ کُنَّا كَزَوْجِ حَمَامَةٍ فِي أَيْكَةٍ مُتَمَتِّعِينَ بِسَيْتٍ وَشَبَابٍ دَخَلَ الزَّمَانُ بِنَا وَفَرَّقَ بَيْنَنَا ان الزمان مفرق الاخبار۔ ہم تو کبوتروں کے جوڑے کی طرح ایک دوسرے پہ نچھاور ہوتے تھے، اور ایک خوبصورت آشیانے میں ہمارا قیام تھا۔ دخل الزمان بنا وفرق، یہ زمانہ ہمارے درمیان آیا، اس نے ہمیں الگ الگ کر دیا۔ ان الزمان مفرق الاخبار، یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے جدا کر۔ یہ مرور زمانہ نے اور صدیوں کے سفر نے ہمیں تصوف سے الگ کر دیا، ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، ہمارے درمیان زمانہ آ گیا ہے، اب ہم اسے پہچانتے ہی نہیں تو ہمیں لگتا ہے مشکل۔
یار چھوٹا سا کام ہے بائی سائیکل چلانا، کون سی کاریگری ہے؟ نہ انجن، نہ مشین، نہ گیئر، نہ ایکسیلیٹر، 2 پیڈل ہیں اور 2 بریک ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن جسے چلانا نہیں آتا وہ کہتا ہے دنیا کا مشکل کام یہی ہے. بچے چلائے پھرتے ہیں، لیے پھرتے ہیں، بوڑھے لیے پھرتے ہیں، جوان لیے. جسے سائیکل چلانا نہیں آتا وہ کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے. جب ہم اس نعمت سے بیگانہ ہو گئے تو ہم نے کہا یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے. بھی کیسے مشکل ہے؟ یہ تو زندگی کی بنیاد ہے. صرف اتنا، والذین جاہدوا فینا، فرماتے ہیں اللہ کریم کہ جب آنکھ کھولے، جب ہوش آئے، جب بالغ ہو تو میرے بارے سوچے تو صحیح کہ دنیا میں آنے سے پہلے میرے لیے باپ کس نے بنا دیا، ماں کس نے تخلیق کر دی، اس کے دل میں میری محبت ڈال دی. دنیا میں آیا میں تو مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، اس نے مجھے ایسی ہستیاں دیں جنہوں نے مجھے نہایت صاف ستھرا پال پوس کر بڑا کر دیا. بڑا ہوا تو میرے گرد نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے، بکھیر دیا ایک عالم کو، ایک جہان کو. وقت تو بدلتا رہتا ہے. ہم جب سکول میں پڑھا کرتے تھے تو سائیکلوں کو ترسا کرتے تھے. ہمیں جب والدین نے بائی سائیکل لے کے دیا تو ہم سمجھتے تھے ہمارے پاس ہوائی جہاز ہے. تو آج کروڑ کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس. کبھی ایک بائی سائیکل ہمیں ہوائی جہاز لگتا تھا سکول میں. تو آج کروڑ روپے کی گاڑی کو ہم عام طور پر عمومی لیتے ہیں، کوئی ہمارے نزدیک اس کی خاص اہمیت نہیں. یہ کون دیتا ہے؟ کہاں سے آتی ہیں؟ جو دیتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ بھئی وہ بہت کریم ہے، دیکھیں تو صحیح، جھانکیں تو صحیح اس کی بارگاہ کیسی ہے. بیشتر تو زمانے کی گرد اتنی جم گئی ہے نگاہوں پر کہ بیشتر تو صرف انجوائے کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ یہ دیا کس نے، یہ تکلف ہی نہیں کرتے. یا پھر اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں، یہ فلاں بت نے مجھے دیا ہے، یہ فلاں شخص نے دیا ہے، یہ فلاں حکومت نے دیا ہے. حکومت کون ہے؟ اسے کس نے بنایا؟ بت مخلوق ہے، اسے کس نے بنایا؟ وہ خود محتاج ہے. لیکن ہم خانہ پوری کے لیے ایک نام وہاں لکھ چھوڑتے ہیں کہ مجھے اس نے دیا، مجھے باپ کی جائیداد مل گئی. باپ کون تھا؟ اس نے کہاں سے لی؟ اس نے تخلیق کی یہ چیز. تو بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جسے شعور آئے اور اسے یہ تجسس پیدا ہو کہ یار میں کہاں عالم امر، کہاں فرش خاک. میں عالم امر سے چلا، کیونکہ انسان، علماء حق فرماتے ہیں جہاں الانسان آئے گا یعنی انسان کو نکرہ کر کے کہا جائے گا وہاں روح مراد، کیونکہ بدن کو کوئی انسان نہیں کہتا. روح آ جائے تو ابا جی بھی بن جاتا ہے، بھائی جی بھی بن جاتا ہے، بیٹا بھی بن جاتا ہے. روح چلی جائے تو میت. اسے انسان روح کے بعد کوئی نہیں کہتا. تو کہاں عالم امر سے میں چلا، فرش خاک پر آیا. یار ساری نعمتیں یہاں موجود تھی میرے آنے سے پہلے. اس کے گرم و سرد سے میں گزرا، کون مجھے بچاتا رہا؟ مرور زمانہ سے میں گزرا، میں جوان ہوتا گیا. پھر کسی نے وقت کے ساتھ وہ چیزیں مجھ سے واپس لینے. وہ کون ہے یار؟ دی کیوں تھی، لے کیوں رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اگر یہ سوچیں گے تو اس دینے والے کو پانا اور اس کے لیے کوشش کرنا. والذین جاہدوا فینا. اللہ جل شانہ
مخلوق کے ادراک سے بالا تر، کسی کے علم عقل شعور میں سما نہیں سکتا، یہ سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن اپنی استعداد کے مطابق اس کی جمال کا کوئی نہ کوئی پہلو ہر کوئی پا لے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی تلاش کرے، اس کے جمال کا کوئی نہ کوئی پہلو اپنی استعداد، نبی اپنی استعداد کے مطابق، صحابی اپنی استعداد کے مطابق، تابعی تبع تابعی اپنی، ولی اللہ اپنی استعداد کے مطابق کوئی نہ کوئی جھلک اس کے جمال کی پا لیتے۔ ورنہ کون عمریں لگاتا ہے بھائی مفت پہ؟ کون راتوں کو جاگتا ہے بلا وجہ؟ کون دنوں کو مشقت کرتا ہے، ساری عمر کو مشقت میں ڈال دے؟ کچھ پاتے ہیں، کچھ ملتا ہے، کوئی چیز ہے جو انہیں بے بس کر دیتی ہے۔ تو انسان کا حق بنتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہوش سنبھالے تو وہ سوچے کہ یار میرے آنے سے پہلے فرش خاک پر اتنی نعمتیں بچھا دی، اتنے پیار کرنے والے کس نے دے دی؟ یہی جذبہ انبیاء بیدار کرتے تھے، یہی جذبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو عطا فرمایا۔ بیک نگاہ عاشق پروردگار بنا دیا ہے۔ کہاں لوگ کفر کی تاریکیوں، شرک کی ظلمتوں میں ڈوبے، او اسفل السافلین، کئی غرق ہوئے تھے۔ جس نے قبول کیا ایک نگاہ سے صحابیت کی عظمت پہ پہنچا۔ تو تصوف تو ابتدا ہے بھائی ایمان و اسلام کی، مشکل کیسے ہو گیا؟ ہاں ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں بھول گیا، ہم نے ہوش سنبھالا تو دینے والے کو بھول گئے، لینے کی کوشش میں کھو گئے، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں۔ جمع کرتے 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 جب انبار لگ گیا تو ہم نہ کھانے کے قابل رہے، نہ پہننے کے، نہ دیکھنے کے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے بڑھاپا گزارتے قبر میں چلے گئے، چیزیں پیچھے بانٹتے رہے۔ یار یہ کوئی انسانی عمر کا مصرف ہے؟ کبھی بیٹھ کر تجزیہ کریں کہ اس کام پہ بندہ عمر ضائع کر دے تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ عمر کا مصرف تو اس نے کیا جس نے آنکھ کھولتے ہی تلاش کیا کہ یہ میرا اتنا انتظام کس نے کیا، اسے پاؤں، اسے دیکھوں، اس کی بارگاہ میں جاؤں، جس نے مجھے اتنا نوازا میں اسے راضی تو کروں، وہ مجھ سے خوش تو ہو۔ اتنی نعمتیں لے کر میں اس کی ناشکری کرتا پھروں تو پھر لوگ کہتے ہیں نا جی باب عبداللہ آباد جہنم بڑی لمبی سال، ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے دین پہ، یہ اسلام میں بڑی لمبی سزا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اتنی نعمتیں پا کر اسے بھول جانا کتنی لمبی خطا ہے۔ اگر خطا کو دیکھا جائے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کمی ہی کی ہے، زیادتی نہیں کی، خطا زیادہ تھی۔ تو میرے بھائی یہ جو ہجوم آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم ان کی محنت قبول فرمائے۔ یہ سب یہی آنکھیں بنوانے آئے ہیں، وہ نگاہ جو منعم کی طرف اٹھ سکے۔ آنکھ پر جو پردہ مرور زمانہ نے دے دیا ہے، کوئی تو ڈاکٹر ہو جو اسے تھوڑا سا تو سرکا دے، کچھ تو روشنی آئے۔ یہاں کوئی نہیں، کوئی بزرگ بننے کے لیے، کوئی شیخ بننے کے لیے، کوئی پیر بننے کے لیے، کوئی ہاتھوں پر بوسے دلوانے کے لیے، کوئی گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے، کوئی چندے لینے کے لیے، کوئی نذرانے جمع کرنے، اس کے لیے کوئی نہیں آیا۔
دین کو ذریعہ بنا کر نذرانے حاصل کرنے سے کسی بس کو روک کر لوٹ لینا بہتر ہے۔ حضرت جی کی خدمت عالیہ میں پہنچنے سے پہلے میں بتھیرے آستانوں پر گیا، چھوڑ دیا۔ تو ایک دفعہ میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کمال آدمی ہو، جاتے ہو چند مہینے، آتے جاتے دیکھتے رہتے ہو، چھوڑ دیتے، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھئی بات یہ ہے، میں تکڑا آدمی ہوں، آوان ہوں، اللہ نے مجھے قد کاٹ ڈیل ڈول طاقت دی ہے، بندوق میرے پاس ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بندوق رکھنا کار دارت تھا، آج کل کی طرح نہیں تھا کہ ہر کوئی بندوق اٹھائے پھرتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں جہاں جاتا ہوں یہ خانقاہی نظام اتنا اجڑ چکا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ کسی نہ کسی روپ میں پیسے اکٹھے کر رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے جمع کرنے کے لیے بہروپ بھرنا ضروری نہیں ہے کہ پیر صاحب بنو، ایک پگڑی باندھو، اوپر ایک چادر ڈالو، آنکھوں میں سرما ڈالو، یہ ایک تسبیح پکڑو۔ بہروپ بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو تکڑے آدمی ہیں بھائی، مجبور ہو گئے تو ایک بس روکیں گے، لوگوں سے چھین لیں گے، بات ختم۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ اتنا تکلف کریں اور اتنا کریں؟ تو یہ انہیں کرنے دو، اس لیے میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ کریم نے اس کا وعدہ ہے نا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کے پاس حضرت جی کی خدمت میں پہنچ گئے اور جو خواہش و آرزو تھی وہ مل گئی۔ کتنے کامیاب رہے کتنے نہ، اس بات کو چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کامیابی ناکامی سے غرض نہیں، ہمیں غرض اس بات سے ہے کہ جو چاہتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ تمنا تھی وصول الہی کی، ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے صرف اللہ کی تمنا ہی کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ہمارا کام ہو گیا، بات ختم ہو گئی، چھوڑو کامیاں ناکامیاب کون ہے، ناکام کیوں ناکام ہوں گے؟ ہم جو چاہتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اب اس کی مرضی، کتنا اس نے دیا، کتنا دے گا، کتنا عطا کر دے، یہ اس کی مرضی، اس کی عطا میں ہمارا دخل نہیں ہے۔ ہماری آرزو تھی، وہ کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑا، در محبوب پہ بٹھا دیا۔ اب ہماری قسمت کہ کب وہ دروازہ کھولتا ہے، کب چلمن ہٹتی ہے، یہ الگ بات۔ پہنچانے والے نے تو در محبوب پہ بٹھا دیا، ہم جیت گئے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تصور۔ اس میں شرائط بڑی کڑی ہیں۔ جاہدو فینا، خالص میری تلاش، دل میں آ جائے کہ میں شیخ بن گیا ہوں، پیر صاحب بن گیا ہوں، دوسروں سے بزرگ ہو گیا ہوں، تو فینا تو نہ رہا، بات تو، رشتہ تو ٹوٹ گیا، بات محبت کی نہ رہی، بات غرض کی آ رہی۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اور اس میں چیزوں پر چیز ہوتی اور ہے، اس پر رنگ اور چڑھا دیتی۔ یہ پیتل پر سونے کا پانی چڑھا کر بیچ دیتی ہے یہ دنیا، سونا کہہ کر۔ یہ غرضوں کو محبت کا پانی چڑھا کر محبت کے نام سے بیچ دیتی ہے۔ ہوتی وہ غرضیں ہیں، اگر وہ غرض پوری نہ ہو تو پھر محبت کہاں گئی؟ تو دنیا کے رشتوں کو آپ جب تجزیہ کریں گے تو حقیقتاً غرضیں ہوں گی، اغراض ہوں گی، اوپر محبت کا پانی چڑھا ہوگا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سود و زیاں نہیں ہوتا۔ یہ غرض آ جائے کہ میں پیر بن جاؤں، یہ غرض آ جائے کہ لوگ مجھے تحفے دیں، شیرینیاں دیں۔ لوگوں کی بھی عادت ہے، یہ لوگ بھی بڑا خراب کرتے ہیں بندے کو۔ لاکھوں لوگ بے چوں و چراں آپ کی بات ماننے پہ جب تیار ہو جاتے، یہ بندے کو فرعون بنا دیتے۔ بڑا مشکل امتحان ہے۔
لاکھوں لوگ آپ کی بات پہ بے چون و چراں یقین کرتے ہیں، پھر آپ ان میں سے ہی خود کو سمجھیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ چیز بندے کے نفس کو اٹھا دیتی ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ جب ذرا لغزش ہوئی، اپنی بڑائی کا خیال آ گیا، اپنے کمالات کا خیال، مجھے وہ مکاشفات عطا ہو جائیں، مجھے وہ کمال مل جائے، میں پھونک ماروں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تو پھر فینا تو نہ رہا۔ بات تو تھی فینا، میرے لیے، یہ تو میرے میں کچھ اور آ گیا، بات بگڑ گئی۔ بات مشکل نہیں ہے، نازک ہے بس۔ یہ اس کارگہ حیات میں نازک ترین بات ہے کہ خود کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اللہ کے لیے کریں۔ دیکھو نا، میں نے آپ کو بات سنائی، کیسا عجیب آدمی ہے۔ لوگ جنت مانگیں گے، وہ کہتا ہے میں دوزخ مانگوں گا۔ ہم پوچھا دوزخ میں کیا فرمایا؟ میں ایک دفعہ بیٹھ کر قلب پہ چوٹ لگاؤں گا، اللہ ساری دوزخ پاش پاش ہو جائے، سب کی جان چھوٹ جائے گی، نہ دوزخ ہوگا نہ کسی کو دکھ ہوگا۔ اب اس کا اور اللہ کا رشتہ ہے، اور اس کا اللہ پر اعتماد ہے۔ اس نے اللہ کو کیسا پہچانا، اللہ کو کیسا پایا، اس کے کرم کا کون سا گوشہ اس کے دل میں بسا، اس کے حسن کی کون سی جھلک اس کے قلب میں گئی۔ اس بندے کو اتنا ناز ہے اس پر کہ یہاں تجلیات الہی بھی ہوں گی، اور دوزخ مٹ جائے گا، باقی یہ رہے گی، میں پرختی اڑا دوں گا دوزخ۔ اوہو، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ ہم نے تو خود کو تباہ کر لیا، اب دنیا کی لذیذ ترین نعمت ہمیں کڑوی لگتی، اور ایک وہ ہیں جو اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں نے بہت سا وقت لے لیا، غرض یہ تھی کہ آپ تصوف کو سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو اس کی طلب دی ہے، توفیق دی ہے یہاں تک آنے کی، یہاں رہنے کی۔ ہمارا آپ پر احسان نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دل کے ٹکڑے بیچیں۔ اب بیچنے والوں کے پاس گاہک آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں، خفا نہیں ہوتے۔ کوئی دکاندار اس بات سے خفا ہوتا ہے کہ اتنے گاہک کیوں آ گئے، فخر کرتا ہے اس بات۔ ہمیں تو ایک ایک آنے والے پر فخر ہوتا ہے، ہم اس کی آرام کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اسے کھانا ٹھیک ملے، اسے رہنے کی جگہ ٹھیک ملے، اسے پانی اور وضو کی تکلیف نہ ہو۔ پھر بھی لوگوں کو تکلیفیں پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ہماری خواہش و آرزو اور ہماری عملاً کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آنے والے مہمان کے آرام کا خیال رکھا جائے، اس کی سہولتوں کا خیال رکھا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری نوکری ہے، جو ہماری خدمت ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، یہ لوگ اس میں ہاتھ بٹانے آ گئے، یہ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ جتنا مال بکے گا ہم چاہتے ہیں کائنات کا ہر فرد خریدے۔ تو اللہ نے توفیق دی، اس کو تجزیہ کر کے بھی دیکھیں کہ وہ کتنا محسن ہے۔ جب آپ پہچانیں گے تو آپ کے دل میں پھر آرزو پیدا ہوگی، اور آگے جاؤں، اور قریب سے دیکھوں، اور قریب سے بات سنوں، اور قریب سے درد دل سناؤں۔ ذکر کرنے سے پہلے کے سجدوں میں اور ذکر نصیب ہونے کے بعد کے سجدوں میں فرق آ جائے گا، کیفیات بدل جائیں گی۔
لیکن یاد رکھیے معاملہ بڑا نازک ہے، اسے مرتے دم تک صرف اللہ کے لیے رکھیے، درمیان میں کوئی بال نہ آنے۔ یہ بال جو ہوتا ہے نا آ جائے، جا نہیں سکتا کبھی، شیشے میں بال آیا، جا نہیں سکتا کبھی، شیشے میں بال آیا، اور کیسے بھلا سکتا ہے دل ان کا خیال آیا۔ اپنی اپنی نظر ہے، دوسرے نے کہا میں تو تیرے خیال کو 100 بار چھوڑتا، میں تو اتنا پھنسا ہوا ہوں، کہیں درد ہے، کہیں بخار ہے، کہیں ڈاکٹر کے جانا ہے، کہیں دفتر جانا ہے، کہیں روزی کمانی ہے، کہیں بچوں کا کرنا ہے، میں تو تیرے خیال کو 100 بار، لیکن تیرا خیال نہیں چھوڑتا مجھے۔ یعنی مزہ تو جب ہے کہ خیال اس طرح راسخ ہو جائے کہ وہ کہہ اٹھے لیکن تیرا خیال نہیں چھوڑتا مجھے۔ مجھے یاد ہے ہم پشاور جا رہے تھے یا آ رہے تھے، اثناء سفر میں تھے، تو اس شعر کا میں نے اس طرح تشریح کی، حضرت حافظ صاحب تشریف رکھتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو فرمانے لگے جو تم کہہ رہے ہو شاعر کو اس کی خبر نہیں تھی۔ جس نے شعر کہا اس نے یہ سوچ کر نہیں کہا۔ میں نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو اپنی لذت لے رہا ہوں، مجھے تو اس کی سمجھ یوں آ رہی ہے کہ مجھ پہ تو ہوتا تو میں تیری یاد بھی بھول جاتا، یہ بھی تیرا احسان ہے، لیکن تیرا خیال نہیں چھوڑتا مجھے، یہ بھی تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس میں لگا دیا۔ اب یہ خیال میری زندگی بن گیا ہے، مر تو سکتا ہوں، اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ بجائے سانس لینے کے اللہ ہو کہنا میری حیات بن گیا ہے۔ تو کوشش کیجئے اس کے احسانات کو یاد رکھیے، اس ہستی کو دیکھیے جس نے آپ کو فرش خاک سے اٹھا کر اللہ کے روبرو کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عجیب ہستی تھی، کیا عجیب رحمت للعالمین کی شان ہے، ہلکے میں چھوٹے بڑے نیک بد کو جس نے آپ کا دامن تھاما اسے اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا۔ وہ خود وہ جانے رب جانے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ اپنا درد دل کہتا رہے، ہر ایک کو کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے، تو نے کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے، تو بندہ کہاں کہاں اللہ رب العزت اسے پکڑ کر اللہ کے روبرو کھڑا کر۔ اسی طرح ہر ایک کا اپنا مقام ہے، بزرگوں کا اپنا، علماء کا اپنا، مشائخ کا اپنا، شیخ کا اپنا، والدین کا اپنا، اولاد کا اپنا، یہ سارے رشتے، یہ ساری نعمتیں اس کی عطا ہے۔ بنانے والے نے ایک گاڑی بنائی، اس میں بے شمار پرزے لگا دیے، ہر پرزہ اس کو چلانے میں معاون۔ ہم ٹکریں مارتے ہیں، ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، ہم تیل گریس نہیں کرتے تو وہ پرزے خراب ہو جاتے ہیں، گاڑی میں خرابیاں آنا شروع۔ بنانے والے نے خرابی کی تو نہیں، اس کریم نے یہ سارے رشتے، یہ سارے امور زندگی، یہ سارے کام ہمیں زندگی کی گاڑی چلانے کو لیے دیے ہیں۔ کہیں ہم تیل گریس نہیں کرتے، کہیں صفائی نہیں کرتے، کہیں ٹکر مار دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے تو بھائی نہ ہوتے، مجھے تو بھائیوں نے تباہ۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے بھائیوں کے لیے کیا بنایا ہے، کہیں میری کسی غلطی سے تو یہ پرزے کا ایک دندانہ نہیں ٹوٹا، یہ نہیں ہم سوچتے، خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتے۔ تو یہ رشتوں ناتوں میں، کاروبار میں، نوکری سروس میں مجھے بتیرے خط آتے ہیں، جو میرے دفتر میں لوگ ہیں مجھ سے حسد کرتے ہیں، میرے خلاف سازش کرتے ہیں۔ ارے بھائی تم سازش کا موقع دیتے ہو تو کرتے ہیں،
کہیں کوئی غلطی کرتے ہو تو وہ اچھالتے ہیں نا، تو اپنی غلطی کو ٹریس کرو، اپنا کام مکمل کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو. اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی تو ہم یہ رشتے جو اللہ نے پیار کے لیے دیے ہیں انہیں بھی اپنا دشمن بنا لیتے. اسی طرح غلطی بنیادی یہ ہوتی ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو ہم دل کی پرواہ نہیں کرتے، دماغ ہمیں مادی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، دماغ کے سہارے جیتے ہیں، دل کو پوچھتے نہیں، عمریں گزر جاتی ہیں. دل کو زندہ کیجئے، آب حیات یہاں عام ہے، جو آئے آئے کہ ہم دل کو شادہ رکھتے ہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی پابندی نہیں. الحمدللہ یہ اجتماعات 60 کی دہائی کے ابتداء میں شروع ہوئے اور میرے غریب خانے سے شروع ہوئے. 80 تک یہ عزت میرے غریب خانے کو حاصل رہی. 80 کی دہائی کے ابتداء سے 81 سے یہاں آ گئے، چل رہے ہیں، اللہ انہیں جاری رکھے، چلتے رہے. سالانہ ہوتے تھے، پچھلے 2 سال سے میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ سالانہ اجتماع تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن سارا سال اجتماع ہی سمجھیں. جب جس کو وقت مل جائے وہ آ جائے، 2 دن 3 دن 4 دن، وہ اجتماع ہی سمجھے، یہ سارا سال چلتا رہے. بہت سے لوگ ذاتی امور میں مصروف ہوتے ہیں، ملازمتوں میں مصروف ہوتے ہیں، چھٹی نہیں ملتی، بیماری ہوتی ہے، کہیں بچہ بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، کوئی اور گھر میں، تو نہیں آ سکتے. جب فرصت ملے تب آ جاؤ، آپ کو اللہ وہی برکات دے گا جو اجتماع میں ہے. تو یہ اجتماع الحمدللہ سارا سال رہتا ہے، جب فرصت ملے تب تشریف لے آئیں. یہ آپ کا اپنا گھر ہے، کسی کا آپ پر کوئی احسان نہیں. جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، ہم سے میری مراد یہاں کے خادم، یہاں کے رہنے والے، یہاں کے ذمہ داروں کی جو جماعت ہے، ان کا کسی پر احسان نہیں. ہماری نوکری ہی یہ ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے. میں نے چھوٹی سی فلسفی عرض کر دی، جتنی اللہ نے مجھے سمجھائی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اسے محض خوبصورت تقریر اور لفاظی سمجھ کر نہیں، اس پر کبھی غور کیجیے گا، فکر کیجیے گا. اللہ کریم آپ کی رہنمائی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا انک انت الغفور الرحیم. اللہم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یا اللہ، اگر تو نے آنے کی توفیق بخشی ہے تو ہمارا آنا قبول فرما، ہماری کمزوریوں سے صرف نظر فرما، ہمیں درد دل عطا کر، ہمیں اپنی آرزو عطا کر، ہمیں محبت کا کوئی ذرہ عطا فرما، ہمیں طلب و جستجو کا کوئی ذرہ عطا کر دے.
اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے۔ اللہ یہ دار دنیا بڑا طویل بسارا ہے، اس میں ہدایت پہ قائم رکھ، اس کی بھول بھلیوں اور اس کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی طلب میں زندہ رکھ، اپنی آرزو میں موت دے، اپنی طلب میں حشر میں کھڑا کر، اپنے بندوں کے ساتھ کھڑا کر، اپنے طالبوں میں سے اٹھا، ہمیں توفیق عمل عطا فرما، گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یا اللہ تو نے زندگی کی نعمت دی ہے، تھوڑی سی محبت کی چاشنی عطا کر تاکہ یہ زندگی سنور جائے، اپنے مقصد پہ لگے، کسی کام آ جائے۔ اللہ کریم ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت نصیب فرما، ایماندار اپنے بندوں کے ساتھ حشر فرما۔ رب کریم تو کریم ہے، تیرے احسانات شمار نہیں کیے جا سکتے، ہمیشہ ہم پہ احسان فرما، ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں بھولنے سے بچا، اپنی یاد میں زندہ رکھ۔ رب کریم وہ دل زندہ عطا کر جو موت کے بعد بھی تیرا ذکر کرتا ہے، رب کریم وہ ذکر عطا کر جو پس مرگ بھی جاری رہے، رب کریم تیرا نام لیتے ہوئے دنیا سے جائیں، تیرا نام لیتے ہوئے میدان حشر میں کھڑے ہو۔ اپنی طلب عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما۔ رب کریم اپنے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عظمت رسالت کا کوئی گوشہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہماری ذات کے مطابق تو کچھ سمجھ دے کہ ہم عظمت رسالت کو پا سکیں، ہم اس محسن اعظم کو یاد کر سکیں، ہم اس کی غلامی اور اتباع کا حق ادا کر سکیں۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پہ زندہ رکھ، نیک بندوں کے ساتھ موت عطا فرما، نیک بندوں کے ساتھ حشر فرما۔ تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے، ہم کمزور ہیں اللہ، ہم پر نفس کا بوجھ ہے، ہمیں شیطان بہکاتا ہے، ہمیں نفس کی شرارتوں اور شیطان کے دھوکے سے اپنی پناہ میں رکھ، ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، تو ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔